سرمایہ اردو 12ویں جماعت کی چھٹی نظم آدمی، شاعر سید ضمیر جعفری۔ سب سے پہلے نظم پر ایک نظر۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، کسر آدمی، کار آدمی۔ زر کے معنی دولت اور کسر کے معنی محل۔ کل بلاتی بستیاں مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی، کتنا بسیار آدمی۔ کامیاب کم ملنے والا، بسیار بہت زیادہ، یعنی آبادی زیادہ ہو گئی اور کام کے بندے نہ ملنے کے برابر۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ یہ جو آج کل ہماری جو ماڈلز ہوتی ہیں، یہ پہلی جو پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، یہ ان کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اور بیمار جیسے دیکھنے میں ہوتے ہیں، اور طرح دار پھر وضع دار ماڈل جس کی لوگ پیروی کریں۔ زندگی نیچے کہیں منہ دیکھتی ہی رہ گئی، کتنا اونچا لے گیا جینے کا معیار آدمی۔ مفہوم ہم آگے سمجھ جائیں گے۔ عمر بھر صحرا نوردی کی، مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا، کتنا سمجھدار آدمی۔ کیس مجنوں کا اصل نام ہو گیا، صحرا نوردی صحراؤں میں مارے مارے پھرنا۔ دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ کم آزار جو کم آزار تھے، کم تکلیف تھے، بے ضرر ہو، ظالم نہ ہو۔ دل رہینے 100 ماہ، دستار رہنے میں کدا، تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی۔ یہاں مزیدار سے تو مراد ہے کہ کیسی مجموعہ ازداد جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کیسے عجیب و غریب آدمی تھا۔ رہین، کوئی چیز رہین ہے تو رہن رکھی گئی ہے۔ 100 ماہ عیسائیوں کی عبادت کا کلیسا، گرجا۔ اور دستار پگڑی ہے، یہاں مراد عزت عقل دونوں باتیں آ گئیں۔ اور رہنے میں کدا، رہن رکھنا کسی چیز کو، وہ بھی گروی رکھنا۔ اور اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ رقم لے لیتے ہیں، کوئی چیز اس کے بدلے گروی رکھ دیتے ہیں، وہ رقم واپس کریں گے تو وہ چیز واپس مل جائے گی۔ یہاں مراد ہے کہ یہ رہنے 100 ماہ ہونا کہ ہم مسلمان اور خاص طور پہ پاکستانی، کہ وہ عیسائی دنیا جو یورپ ہے، مغرب ہے، امریکہ ہے، تو مغرب کے دل دادا ہیں، دل وہاں دیے ہوئے ہیں۔ اور عقل جو ہے وہ یہ جو میکدہ ظاہر علامتی بات ہے کہ ہوش و حواس ٹھکانے نہ ہوں، حلال حرام ایک کیا ہوا ہے، عقل سے کام نہیں لیتے۔ پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ بحر اوقیانوس یہ اب جانتے ہیں وہ سمندر جو یورپ اور جنوب کی طرف افریقہ اور پھر دونوں امریکہ جو بر اعظم ہیں ان کے درمیان واقع ہے۔ نظم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کا خلاصہ۔ کبھی علم و محبت آدمی کا تعارف ہوا کرتے تھے، مگر آج کل اس کی پہچان دولت اور محلات سے ہوتی ہے۔ گنجان آباد بستیوں میں قحط الرجال ہے، انسان کا قحط پڑا ہوا ہے۔ گل بدن آج کل چست بدن ہو گئے ہیں۔ دنیا جمع کرنے کی حرص نے آدمی کو زندگی جیسی نعمت سے بیگانہ کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے مجنوں خاصا دانا نکلا کہ عشق کیا لیکن شادی خانہ آبادی والی دنیا داری نہ کی۔ تعلیمی انقلاب بھی انسانی وحشت دور نہ کر سکا۔ آدمی مجموعہ ازداد ہے کہ اس کا دل عبادت گاہوں میں اور عقل رونق مے خانہ ہے۔ پہلے لوگ اپنوں میں ہی جیتے مرتے تھے، مگر تہذیب حاضر کا دل دادا 7 سمندر پار جا کر مرتا ہے۔ یہاں تک تو ہو گئی۔ اب حوالے کے اشعار میں کچھ چیزیں تو سید ضمیر جعفری صاحب کی ہیں۔ یہ پہلے بس کے دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ سب گراوٹ جو تہذیبی زوال آیا ہے، جو مغرب کی پیروی کرنے سے جو معاشرتی قدریں پامال ہو رہی ہیں، اقدار بدل گئی ہیں۔ قدریں ایسے ہیں جیسے باٹ ہوتے ہیں، وزن ہیں، جس سے آپ انسان کو، آدمی کو ماپتے ہیں کہ وہ اچھا ہے برا ہے۔
وہ قدریں بدل رہی ہیں. یہ المیہ ہے، اور یہ مادیت پرستی، سرمایہ دارانہ نظام، یہ سب اس کے پھل ہیں. یہ جو پہلے اب علم الماری کا، یہ سب سید میر جعفری صاحب کے علم الماری کا مکتب چار دیواری کا نام، ملٹن ایک لٹھا ہے مومن خان پنساری کا نام. ملٹن، جان ملٹن ایک بڑے شاعر تھے، لیکن ہم ان کو تو نہیں جانتے آج کل کے پڑھے لکھے. مراد یہ تھی. اور لٹھا جو ہے اس سے سب واقف ہیں، پہننے کے کپڑے کے. اور مومن خان، مومن ایک جو ہمارے اردو کے شاعر گزرے ہیں، ان کو بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہاں، ایک کو مومن خان پنساری، شاید لاہور کے کو پنساری ہیں، کراچی کے ہیں. بہرحال وہ زیادہ مشہور ہیں. اس نے کی پہلے پہل پیمائش صحرائے نجد، کیس ہے درس لکھ مشہور پٹواری کا نام. پٹواری چونکہ پیمائشوں کا کام کرتے ہیں، تو کیس جو ہے مجنوں، وہ جو پھرتا تھا، آوارہ پھرتا تھا صحراؤں میں، تو گویا اس نے پیمائش کی. صحرائے نجد اس لیے کہا کہ وہ نجدی تھا. ایک حجاز ہے ایک علاقہ مکہ اور مدینہ والا، اور نجد اس کے شمال مشرقی علاقے جو ہیں وہاں آتا ہے. کتابیں جن کے کھل جانے سے آنکھیں بند ہو جائیں، یہ دانش جس کے آ جانے سے بیکاری نہیں جاتی. یہ بھی سید میر جعفری صاحب کا ہی ہے. اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے، کھل جائے آنکھ کتابوں سے، ایک دنیا جاگے خوابوں سے. اگر کتابوں سے لوگ سدھرتے ہوتے تو شاید بہت کچھ بدل جاتا. ایسا نہیں ہوتا. تو اب اشعار پڑھ چکے ہیں، مفہوم پڑھ چکے، تو اب سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ کن سے متعلقہ ہیں. اس کے بعد یہ بھی سید میر جعفری صاحب کے، جیسے سچ کچھ بھی نہیں، جیسے خدا کوئی نہیں، کس قدر امیدیں وابستہ ہیں انکل سام سے. انکل سام یہ نک نیم جیسے ہوتا ہے، یہ امریکہ کو کہتے ہیں. کارٹونز میں عام طور پہ وہ ایک لمبی سی ٹوپی والا، تو عجیب سے اوور کوٹ والا ایک وہ جو شخص بنایا ہوتا ہے، وہ انکل سام جو کردار ہیں، تو وہ امریکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. دین تو بچتا نظر آتا نہیں نیو یارک میں، زلف جانا ہی بچا لے جائیے حجام سے. مطلب وہاں عورتیں بال کٹوا دیتی ہیں امریکہ میں. تو امریکہ کی تہذیب کی جو ہم بہت اس کے دل دادا ہیں. گھوڑے نکلے، اونٹ نکلے، موٹریں نکلی، مگر ایک بھی عالم نہ نکلا عالم اسلام سے. یہ عالم اسلام چلے، انہوں نے تو اور بات کہی ہے، لیکن ہم جو نظم کے آغاز میں تھا کہ وہ عالم جس کو کہنا تھا علم و محبت والا انسان نہیں ملتا. یہ شعر نہ جانے کس کا ہے. جھوٹ تو قاتل ٹھہرا، اس کا کیا رونا، سچ نے بھی انسان کا خون بہایا ہے. یہ ساحل لدھیانوی صاحب ہیں. اور اچھا، ساحل لدھیانوی صاحب کی بات چلی تو یہ ایک نظم ہے ان کی شاہکار، خود ہی آپ پڑھ لیں، اور زیادہ نہیں، بس اس کا آخری شعر یہ سمجھانے کے لیے کافی ہوگا کہ قدریں بدلتی ہیں تو پھر کیا چیز ہوتی ہے. آخری شعر: مگر ہاں بینچ کے بدلے اسے صوفے پہ بٹھلا دے، یہاں میری بجائے ایک چمکتی کار دکھلا دے. تو بدلی ہوئی قدروں میں انسان بدلتے ہیں. تو یہ باتیں، اور بہرحال اب نظم قدریں آسان ہو گئی ہوگی امید ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.